ناظرین، آج ہم موجود ہیں روحانی اسکالر سرفراز احمد شاہ صاحب کے پاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے ہم سیکھیں گے آج، جانیں گے ہم سوسائٹی کے حوالے سے، سوسائٹی کے وہ ایلیمنٹس جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو، مجھے، ایک عام آدمی کو، وہ ان سے جانیں گے. تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے بھی جانیں گے، اس ملک کی جو مشکلات ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے، مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تحریک لبیک کے حوالے سے بھی بات کریں گے، دیگر ہم ان سے عام زندگی کے اندر، اور دعا بھی ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے ایک قوم کی حیثیت سے. تو میرے ساتھ موجود ہیں سرفراز احمد شاہ صاحب. شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی آواز سن کے، کس چیز سے آپ اندازہ لگاتے ہیں ان کے حوالے سے؟ میرا کام صرف اتنا ہے کہ دعا کر دوں، جو آپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہمیں سے ہر انسان کر سکتا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کر لے گا. جی اگر اللہ کا کوئی بندہ میرے پاس آیا ہے، دکھی ہے، ڈسٹریس میں ہے، وہ اگر مجھ سے بات کر کے جی اگر اسٹیم آف ہو جاتا ہے اور کمفرٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہے. بالکل ایسے. تو میں تو صرف دعا کر دوں گا. وہ دعا آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. البتہ اس موقع کا ایک میں بینیفٹ ضرور لیتا ہوں جی کہ میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی، آپ نے حکم کیا، دعا میں کر دوں گا، اس لیے کہ آپ کے حکم کے بعد اگر دعا نہ کروں تو میں اللہ کی نظروں میں کنجوس کہلاؤں گا. جی لیکن یہ دعا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور رب آپ کی بڑی جلدی سنے گا، بالکل کیونکہ وہ سب کی سنتا ہے. جی یہ میں ضرور اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں کہ آنے والے کو میں رب کی طرف رجوع کروا دوں کہ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میری موجودگی ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی بھی ایسی جگہ پر کہیں جاتا ہے، اس کا کہیں مقصد ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ جی یہ ہوتا ہے کہ میں کیتھارسس کر لوں. تو وہ اپنا دکھ بیان کرتے. کھلے دل سے بیان کر کے، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہاں سے بات آگے کہیں نہیں جائے گی، جی تو وہ اپنے پیٹ پر سے کرتا اٹھاتا ہے. بالکل صحیح. اس سے اگر اسے سکون مل جاتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، کچھ سلسلہ آپ نے کم کر دیا ملاقاتوں کا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ سلسلہ کم ہوا صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے. صحیح. کہ کرونا پیر در پیر چلا. جہاں یہ دعا کا سلسلہ ہوتا تھا، مکان ہے، رہائشی مکان ہے، جگہ کنفائنڈ ہے، لیکن لوگ بہت ہوتے تھے. اگر ایک وقت میں جی 400-500 آدمی اس کنفائنڈ جگہ پر جمع ہو گیا جی تو اتنی ہی زیادہ رسکی ہو گیا پھر کام. بجائے اس کی کہ میرے پاس آنے والے سکھ میں آئیں، اگر وہ بیمار ہو کے چلے جائیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. جی تو بہتر یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ جب تک کرونا جی ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ بند کر دیا جائے. بالکل صحیح. شاہ صاحب، بڑی مشکلات ہیں اس وقت پاکستان کی عوام پہ. کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے. غریب آدمی کی اگر زندگی کی بات کریں تو وہ تو دن بدن بہت مشکلات کا شکار ہے. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا، کچھ گائیڈ لائنس بھی دیجیے گا کہ اس دور میں کس طرح سے موو فارورڈ کرنا ہے. دیکھیے، آپ جہاز پہ اکثر سفر کرتے ہیں، تو اگر جہاز ایک لیول فلائٹ میں جا رہا ہے، جی وہ الٹیٹیوڈ گین کرنا چاہتا ہے، جی تو آپ کو ایک مومنٹ کے لیے ایسا لگے گا جیسے جہاز ذرا نیچے کو گیا ہے، جی پھر اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ جو سچویشن جس میں اس وقت ہم ہیں، یہ غالباً اسی صبح کی نوید ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے. یہ تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا، جی لیکن اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں. جی پلیز.
ہمیں بحیثیت شہری کے اس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ حقیقت احوال کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. جی. تو جب ہم حقائق کو تسلیم کر لیں گے تو ہماری توقعات کم ہو جائیں گی. پھر یہ پنچ اتنا زیادہ درد نہیں کرے گا. بالکل صحیح ہے. اب شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ گراوٹ آ گئی، پہلے اخبارات، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، اب سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ہمیں ترتیب نظر نہیں آ رہی چیزوں کی. بڑا انفارچونیٹ ہے، عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہیں، جو جس کا جیسے دل کرتا ہے وہ اس طرح سے بات بھی کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ من حیث القوم ہمارا رویہ ایسا ہو گیا ہے اور اس کے اندر کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کے پیچھے میری نظر میں دو بنیادی وجوہات ہیں. پچھلے 50-51 سال میں ہم نے کبھی ادھر توجہ ہی نہیں دی جی. کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ انہیں ایک قوم کی صورت دے دی جائے. جی. یہ کام حکومتی سطح پر ہوتے ہیں، جی. سوشل سطح پر ہوتے ہیں، لیکن بڑے لمیٹڈ سکیل تک. یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے جی. کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے. جی. 5 سال، اگلے 10 سال، 15 سال. وہ قوم کو ایک آبجیکٹو دیتی ہیں. جی. اور جب آبجیکٹو سیٹ ہو جاتا ہے، نیشنل گولز سیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا روڈ میپ پھر بنا لیا جاتا ہے. یہ کام ہمارے یہاں پچھلے 50-51 سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا. ہمارے یہاں بدنصیبی یہ رہی کہ اتنے عرصے میں کسی حکومت کے پاس وقت تھا ہی نہیں. وہ اتنے مصروف رہے کہ ان کے جو 24 گھنٹے کا دن ہے، جی. اس میں سے 12 گھنٹے جی. اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزر گئے اور بقایا 12 گھنٹے ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر گئے. وقت حکومت کے پاس بچا ہی نہیں کہ کہیں قومی ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں، قومی نوعیت کے پروجیکٹ بھی انڈرٹیک کر لیے جائیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں میئرز ایسے لیے جاتے. اس سے ہم بے بہرا رہے. ایک تو یہ اس کا نتیجہ ہوا کہ ہماری مورل ویلیوز ایز اے نیشن ڈکلائن کو رہی. مڈ 70s کے بعد کا سارا زمانہ ہمارا ایسا گزرا ہے جہاں ہمارے یہاں مورل ویلیوز انحطاط کو گئی ہیں. جی. اور اس کی جگہ ہماری پرائرٹیز میں میٹیریل گینز زیادہ ہو. ادھر ایمفیسس زیادہ آتا گیا. جی. اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک امیڈیٹ ریزن بنا ہے. جی. وہ امیڈیٹ ریزن یہ رہا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بلکہ کنگ عبداللہ نے بھی کامنٹ کیے تھے کہ مچھلی جو ہے وہ سر کی طرف سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے. جی. تو جب ہمارے یہاں ہمارے قومی لیڈران الفاظ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ محتاط نہیں رہے، جی. اور پبلکلی ایسے الفاظ استعمال کیے جو نہیں کیے جانے چاہیے. ایک رکھ رکھاؤ، ایک مروت کا پہلو ہونا چاہیے اس کے اندر، لحاظ کا پہلو، جی. وہ ہم نے کھو دیا اور پبلکلی ہم بڑی بے تکلفی سے ایک اسٹریٹ کی زبان بولنے لگے. جی. تو اس سے معاملات زیادہ خراب ہو گیا. میری نظر میں یہ امیڈیٹ ریزن بنا ہے. بالکل صحیح ہے.
تو اس کی بنیادیں تو پیچھے سے چلی آ رہی تھیں. آج بھی اگر ہم ایک کام کر لیں کہ ہمارے یہاں جو قومی لیڈر ہیں جی پبلک میں بات کرتے وقت اگر اپنے الفاظ میں وہ رکھ رکھاؤ، وہ مربت، وہ لحاظ، ایک عزت اور احترام کا پہلو جی وہ شامل کر لیں اپنے مخالف کے لیے، جی تو یہ صورتحال بڑی تیزی سے پھر تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شاہ صاحب اس میں عام آدمی بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، پیرنٹس بھی کچھ رول پلے کر سکتے ہیں اس میں. بچوں کی اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو سوشل ایلیمنٹ ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا ہے. شاید اس میں پیرنٹس بھی اپنا رول، آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو جس طرح سے اپ برنگنگ کی جاتی تھی بچوں کی، آج شاید بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. نہیں، بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم والدین کے پاس، میں اپنے آپ کو بھی اس میں جی شامل کر رہا ہوں، ہم والدین کے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے بچوں کی ان چیزوں پر توجہ دے پائیں. والدین کی اپنی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، سوشل میل ملاقات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آفس سے آتے ہیں اور سیدھے فریش اپ ہونے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جی ٹی وی کے سامنے سے اٹھتے ہیں تو موبائل سونے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم بچوں کو جب تک ٹائم نہیں دیں گے اور بچوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ نہیں بنا لیں گے جو ایک دوست کا سا رشتہ ہے، ہم بچے کو اس دوستی میں گفتگو کے ذریعے سے کھنگالتے رہیں کہ بچہ سوچ کیا رہا ہے. بالکل صحیح. تو جب ہم بچے کی سوچ کو اپنے سامنے لے آئیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اپنے بچے کو کریکٹ کر لیں. یہ بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے والدین کے پاس اب ٹائم نہیں رہ گیا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک زمانہ وہ ہے ہمارے بچپن کا گزرا ہے کہ اگر کہیں سے یہ اطلاع مل جائے والدین کو کہ ان کے بچے نے کسی کو گالی دے دی ہے، جی تو گھر پہ جو سلوک ہوتا تھا وہ ایسا تھا کہ 2-4 دن اپنے جسم کو سہلانا پڑتا تھا. بالکل ایسے. وہ میں کلاس 2 میں شاید اس وقت پڑھ رہا تھا، جی تو ہمارے گھر میں سویپر آئے تو میرے والد کھڑے تھے، ان کے بھائی کھڑے تھے، ان کے پاس ہی میں کھڑا تھا. جی میں کلاس 2 میں تھا. وہ سویپر سرکاری مسلمان ہی تھے. صحیح. وہ آئے اور آنے کے بعد سڈنلی پتہ لگا میری سر کی پچھلی طرف قیامت ٹوٹی ہے. پتہ لگا کہ والد کا ایک تھپڑ بڑا زوردار پڑا ہے گردن پہ صحیح. کہ یہ جو ابھی گزر کے گئے ہیں یہ تم سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تمہیں سلام کیوں نہیں کیا. یہ والدین کا رویہ تھا. تو آج اگر ہم والدین بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہیں جی اور ان کو بتا دیں کہ دیکھیے فلاں جگہ آپ کی گفتگو میں نے سنی تھی، جی تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر فلاں فلاں جگہ جھول تھا. تو پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد ایسے نہیں بولتی، بچے فوراً سدھر جائیں گے، کنٹرول آ جائے گا. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب مذہبی جماعتوں کو سیاست میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے اندر پورے کو پورے داخل ہو جاؤ. تو دین اسلام کو ہم کرسچینٹی کے لیول پر نہیں لے جا پائیں گے کہ دین علیحدہ ہے، دنیاوی معاملات علیحدہ ہیں اور سیاست دنیاوی معاملات ہی کا حصہ ہے. جی جی بلکہ اگر ہم سیاست کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ سیاست کو ہم ایکسرسائز کریں جی دینی اقدار کے ماتحت کر کے،
تو بہت ہی خوبصورت صورتحال بن جائے گی کہ غلط بیانی کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. پہلی اصلاح تو یہ ہو جائے گی. سچ ہوگا. بالکل صحیح. غلط بیانی, جہاں سچ نہیں بولنا چاہتے وہاں خاموش ہو جائے. بالکل صحیح. پھر یہ نہیں ہوگا کہ دکھائیں گے ہم کچھ, کریں گے ہم کچھ. کال و فیل میں کہیں فرق نہیں آئے گا. بالکل صحیح. تو دین کے اگر ماتحت کر دیں گے ہم سیاست کو, دین غالب آ جائے گا سیاسی اقدار پر, تو وہ اقدار خوبصورت ہو جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی. لیکن مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایک انسٹرومنٹ نہ نظر آئے کہ ہم دین کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں سیاست ون کرنے کے لیے. وہ ٹھیک نہیں, لیکن سیاست کو دین کے ماتحت کر دیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شاہ صاحب, کیا یہ سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس پولیٹیکل پارٹی کو یا کس طرح سے کوئی ہنگ پارلیمنٹ کی صورتحال نظر آ رہی ہے, یا کیا آپ کا اس حوالے سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مہنگائی کی صورت اور امن و امان کی صورت بہتر کر دے. آمین. یہ امیڈیٹ کنسرن ہونا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کا. الیکشنز اپنے وقت پہ ہو جائیں گے, رزلٹ جو آنا آ جائے گا, لیکن یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جس ہیجانی کیفیت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں جی, یہ ہمارے نروس کو توڑ دے گا. جی, ہمارا نروس سسٹم ویک ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ صورتحال ہے جی, یہ اس ہیجانی کیفیت سے باہر نکل جائے. اس کے لیے امیڈیٹ دعا چاہیے, دوا بھی چاہیے, دعا بھی چاہیے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے کراچی کے ضمنی انتخابات کے اندر دیکھا کہ تحریک لبیک کافی اوپر آ گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت بھی ہے, کچھ رول بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا سیاست میں؟ دیکھیے, جو ان کا نعرہ ہے جی, وہ ایسا نعرہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوگا. بالکل ایسے. آپ کبھی یہ دیکھیے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی, اب یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بہت جذباتی چیز ہے. جی, تو وہ اگر اللہ کرے کہ پروردگار کچھ ایسی صورتحال بنا دے جی, کہ کسی طرح سے وہ دینی سیاسی اقدار کو دینی اقدار کے ماتحت کر لیں, جی, تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کوئی آئے جو اس ملک اور قوم کو سنبھال لے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب, آخر میں کوئی نصیحت سننے والوں کے لیے, ہمارے لیے کوئی دعا اگر آپ کر دیں اور کچھ نصیحت کر دیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور ایک دعا کریں کہ یا اللہ ملک پاکستان کو اور ہمیں بحیثیت قوم کے اس جہاں میں بھی باعزت کر دے اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. آمین, آمین, آمین. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, عنایت کیا, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, بہت کچھ سکھایا ہم نے, سیکھا اور سکھایا ہمیں شاہ صاحب نے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے جو پیرنٹس کے حوالے سے بات ہوئی, جو دعا کے حوالے سے بات ہوئی, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہم اپنی سطح پہ جو رول پلے کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر وہ ضرور پلے کریں. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.